کہ پاکستان کی جو پرفارمنس تھی پاکستانی ایئر فورس کی، کیا لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ اس طرح سے ریٹیلیشن کر پائیں گے؟ جی دیکھیں، ہمیں تو بالکل امید تھی کہ پاکستان ایئر فورس پرفارم کرے گی. اس کی پرفارمنس میں تو کوئی شک و شبہات نہیں تھے، لیکن اگر آپ نے آج واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز میں دونوں جگہ یہ ایک بڑا دلچسپ آرٹیکل چھپا ہے جس میں انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹس ہیں جو ملٹری پہ کام کرتے ہیں کنگز کالج لندن میں بھی اور دنیا بھر سے، ان کی اسیسمنٹ ہے، اور وہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ کمبیٹ میں جہاز ظاہر ہے جو گرتے ہیں، لیکن یہ جو دونوں کی کیپیسٹی ہے اس میں انہوں نے اسیس یہ کیا ہے سیٹلائٹ امیجز وغیرہ کو بیس کرتے ہوئے کہ 11 ہمارے بیسز پہ انڈیا اٹیک کرنے میں کامیاب ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہماری ایک کمزوری ہے، جبکہ ہم ان کے بیسس پہ اتنا کوئی خاطر خواہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے. تو جو اگر کوئی اگلی جنگ ہوتی ہے تو دونوں کو یہ جو ہے اپنے اپنے مسائل جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے، اور اس میں ظاہر ہے دنیا بھر نے یہ تو بالکل ریکگنائز کیا ہے کہ ہم نے ایئر فورس نے کیا ہے کامیابی کی ہے. کمبینیشن آف فیکٹر، ایک تو ایک طرف ظاہر ہے J-10Cs اور PL-15 جو میزائل تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ٹیکٹیکلی ہم نے یہ ایڈوانٹیج لیا کہ جو کہ 2019 اور اب کا فرق ہے وہ یہ کہ 2019 میں ان کا جہاز کراس کر کے آیا ہماری باؤنڈری، تو تب ہم نے اس کو مار گرایا، لیکن اس دفعہ ہم نے ان کے حدود میں جو جہاز تھے اڑ رہے تھے کلوز آف کورس ٹو دا بارڈر، بٹ ان کے اپنے حدود میں تھے، تو ان کو ہم نے جو ہے وہ بیونڈ ویژول رینج کیپیبلٹی استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو مار گرانے میں ہوئے، لیکن ان کے بیسز جو ہیں ان کو ہم کو خاطر خواہ ایسا نقصان پہنچا نہیں سکے. جی تو انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل اینالسٹ کے مطابق یہ ایک طریقے سے انہوں نے دونوں سائڈز کی جو کیپیبلٹیز ہیں اور جو ان میں جو ڈرا بیکس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. جی بالکل، وہ ڈرا بیکس وہ نیو یارک ٹائم کی میں نے رپورٹ دیکھی، لیکن عائشہ جو باقی بھی انٹرنیشنل میڈیا آج ابھی اکانومسٹ کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے آج ہی چھاپی ہے، برطانیہ کا جو جریدہ ہے، آپ وہیں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چائنیز ویپنز کی وجہ سے ایج ہے. اور پھر آج ڈان کی بھی ایک سٹوری ہے کہ اس کو کسی جو چائنیز سسٹمز ہیں اس کو ہم نے انڈیجنائز بھی کیا ہے. تو یہ جو ہے چائنا کا کتنا بڑا رول ہے، کیونکہ یہ ویپن سے زیادہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اب سیکیورٹی کا ایک جسے کہنا چاہیے اہم جزو جو ہے وہ چائنیز سپورٹ بھی ابھر کر آئی ہے، ٹیکنالوجی اور ہتھیار اور جو سسٹمز ہیں انٹیگریٹ کرنے کے، تو اس کے اوپر بھی بہت بحث ہو رہی ہے. یہ معاملہ کس حد تک جو ہے آپ سمجھتی ہیں درست ہے؟ رضا، بات یہ ہے کہ ہماری تو اس جنگ سے پہلے بھی 82% ویپنز جو ہیں ہمارے چائنا سے آ رہے تھے اور آ رہے ہیں، اور ہماری انٹر آپریٹیبلٹی ہے، ہم ان کے ساتھ ایکسرسائزز کرتے ہیں اور ان کے ہاں جاتے بھی ہیں. ہمارے پائلٹس کیا ہماری نیوی آرمی سب ان کے ساتھ انٹر آپریٹیبلٹی ہماری ان کے ساتھ ظاہر ہے بہت اچھی ہے. لیکن یہ الائنمنٹ جو ہے ملٹری الائنمنٹ، تو اس میں جب سی پیک نیچے جا رہا تھا تب بھی اس ملٹری الائنمنٹ میں کبھی کوئی ایسی کوئی دراڑ نہیں پڑی، اور یہ کوئی ایسی جسے کہتے ہیں نا کہ الائنمنٹ نہیں ہے جس میں چائنا نے پھوٹ پھان کے آیا ہو اور کہا ہو کہ ہم بالکل آپ کو کریں گے. وہ آپ کو بالکل ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ اپنی ٹیکنالوجی پہ کام بھی کر رہے ہیں،
اور اس کو امپروو کرنے میں. یہ جو ایج والی بات ہے، ایج میں ہے کہ ایئر فورس، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 72 آورس کے بعد اس جنگ میں دونوں ممالک نے، ہندوستان اور پاکستان نے، اپنے ایئر فورس کو انگیج نہیں کیا، بلکہ میزائلز اور ڈرون سے یہ لڑائی لڑی ہے. تو کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی جو لکھ رہا ہے، بات کر رہا ہے، وہ کوئی بلینکٹ وہ نہیں دے رہا کہ جی ایج کی بات کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایڈوانٹیج تھا اس انٹرآپریٹیبلٹی کی وجہ سے، جو ہم نے ایک چھوٹی ونڈو جو تھی اپرچونٹی اس میں کیا. ہندوستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے کام کیا. ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کی شارٹ کمنگز ہیں، وہ بھی چائنیز سسٹم ہے. سو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک طرح سے ڈرا میچ ہے، اور بات یہ لمیٹڈ وارفیئر ہے. میں جی سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اور میں دیکھیں اس کو، تو ہم اس کو ایک اور پیرامیٹر سے دیکھیں رضا. وہ یہ ہے کہ 2016 سے جب نیو نارمل، تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا، آج سے نہیں شروع ہوتا. نیو نارمل جو انڈیا نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ بھئی جب بھی ہمیں تھریٹ ہوگا اور ہم آپ کو کریں گے آپ کی ٹیریٹری میں آ کے، جسے مودی جی کہتے ہیں کہ گھس کے مارا. تو 2016 میں لمیٹڈ آپریشن تھا جس نے نہ ہمیں امپریس کیا. ہم نے کہا جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے کیا ہے. تو 2019 میں 2 دن کی جنگ ہوئی جس میں زیادہ ویزیبلٹی تھی، اور ہم نے ان کا جو MiG-21 جو کہ کراس کر کے بارڈر آ گیا تھا، اس کو ہم نے مار گرایا. اب کی دفعہ جو 2025 میں جو دونوں کا جنگ ہوئی ہے، اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک تو 4 دن چلی ہے، زیادہ وائلنس ہوا ہے اور دونوں طرف سے. تو وائلنس جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے. جو چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی وہ ہے ڈیٹرنس. ڈیٹرنس جو ہے ایک بڑا اسٹریٹجک کانسیپٹ ہے. ڈیٹرنس میں یہ ہے کہ آپ دوسری سائڈ کو اپنی ملٹری طاقت سے امپریس کر دیتے ہیں ٹو ریوائز ریویو جو ان کی پالیسی ہے. انڈیا نہیں کر پایا. کارگل کے بعد یہ ہوا تھا کہ جیسے ڈٹر کیا تھا انڈیا نے، مثلا کہ جنرل مشرف جو تھے، انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا تھا کہ جناب یہ جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ہم ان کو بند کریں گے، یہ ہے وہ ہے. کوئی ہم نے ایسی اناؤنسمنٹ اب کے نہیں کی. اٹ مینس کہ ڈیٹرنس ان کی طرف سے بھی کامیاب نہیں ہوا، اور ہم بھی ڈٹر نہیں کر پائے انہیں کہ جی وہ آ کے حملے نہیں کریں گے. سو ڈیٹرنس، کنونشنل ڈیٹرنس دونوں طرف سے اسٹیبلش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ایک طرح سے وہ اگر 3-4 دن اور جاتی تو پھر وہ خدشہ تھا کہ دونوں نیوکلیر ملک ہیں، تو وہ ایک مسئلہ جو تھا وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کود پڑے. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے انوالومنٹ سے.